اگر ہم یہ کہیں کہ دیز آر پینز تو کیا اس کا ترجمہ کریں گے آپ؟ ہاذا کلام، ہاذا کلامون، یہ غلط ہو گیا نا، سوچیں. حاضی اقلامون ٹھیک ہے، لیکن وجہ کیونکہ جب وہ جمع میں جائیں گے تو پھر جب بالکل ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز، سورہ محمد کی آیت مبارکہ نمبر 24 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ذرا غور سے سنیے گا. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. یہ لوگ قرآن میں کیوں غور نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ یعنی ترجمہ آپ دوبارہ سنیں اور غور سے سنیں. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. یہ لوگ قرآن میں کیوں غور نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن سمجھنے کے لیے عربی زبان کا سیکھنا بہت ضروری قرار دیا ہے. اب اسی صورت میں غور کریں گے نا کہ جب آپ اس کو سیکھیں گے تو اس سے عربی زبان سیکھنے کی کس قدر اہمیت واضح ہوتی ہے. میں نے سوچا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں عربی زبان کا ہی پروفیسر ہوں اور گورنمنٹ اسلامیہ کالج سے ایز اے ہیڈ آف عربک ڈپارٹمنٹ ریٹائرڈ ہوں. تو میں نے سوچا ہے کہ لوگوں کو عربی زبان سکھائی جائے، وہ بھی انتہائی آسان طریقے سے، تاکہ ہر عام بندہ بھی اس کو سمجھ لے. اصل میں سمجھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو چیز آپ نے سکھائی ہے اس کو دہرا لیا جائے. ریپیٹیشن جو ہے نا یہ بہت کاؤنٹ کرتی ہے. تو یہ بات آپ پلے باندھ لیں. ہم نے اساتذہ سے یہی سیکھا ہے کہ جو بھی آپ بچوں کو سکھائیں ان سے سنیں، ان سے رپیٹ کروائیں، تو اس طرح وہ بات جو ہے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے. اور ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ایک یا دو ویڈیوز میں ہی یعنی بہت سارے جو اس کے شروع کے ابتدائی فارمولے ہیں وہ بتا دیے جائیں، تاکہ جب آپ قرآن حکیم پڑھیں تو آپ اس کا ترجمہ آسانی سے کر بھی لیں اور سمجھ بھی لیں. اس طرح آپ کا جو فرض کریں نماز آپ پڑھتے ہیں تو آپ کا دھیان جو ہے وہ نماز میں ہی رہتا ہے. آپ پڑھ رہے ہیں والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی، والزیتون، اور قسم ہے زیتون کی، آپ کے ذہن میں اس کا ترجمہ بھی آتا جاتا ہے. پھر تو آئیے بسم اللہ کرتے ہیں. ٹاپک ہے ہمارے پاس قرآن کریم کو خود سے سمجھنے کے لیے. آئیے عربی زبان سیکھیے، وہ بھی آسان طریقے سے. تو ویورز، اب آپ کو ہم سب سے پہلی بات جو سکھانے لگے ہیں وہ ہیں حروف تہجی، جن کو ہم الفابیٹ کہتے ہیں. جیسے انگریزی میں 26 ہیں، اسی طرح عربی زبان میں جو حروف تہجی ہیں وہ ہیں 28. اب آپ نے ایک بات یہ سیکھ لی کہ عربی زبان میں جو حروف تہجی ہیں وہ 28 ہیں. اب آگے چلتے ہیں. اب آپ نے ان کو یاد کر لینا ہے. پہلا ہے الف. یہ الف نہیں ہے، الف ہے، لام کے نیچے زیر ہے. الف با تا سا جیم ہا خا دال زال را زا سین شین صاد ضاد. یہ جو حرف ہے یہاں پر تھوڑا سا اس کے اوپر بحث چلتی ہے. اس کا جو ساؤنڈ ہے وہ کیا ہے، ضاد ہے، دود ہے، رمضان جیسے ہے. تو اس کے بارے میں ایک میں بات واضح کر دوں کہ اس کا تلفظ صرف عرب لوگ ہی ادا کر سکتے ہیں درست طریقے سے. اور بلکہ ایک حدیث مبارک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا افصح العرب من نطق بالضاد، کہ جو لوگ حرف ضاد بولتے ہیں ان سب میں میں سب سے فصیح تر ہوں جو اس کا تلفظ ادا کر سکتا ہے. تو اگلا ہے لفظ تو. اس کو بعض لوگ توا کہتے ہیں، بالکل غلط ہے. یہ تو ہے، زا عین غین فا قاف کاف لام میم نون ہا واو یا. اور یہاں بھی ایک نقطہ سمجھ لیں کہ لام میم نون واو ہا یا نہیں ہے. بعض قاعدوں میں یہ لکھا ہوتا ہے نون واو ہا یا. جو عربی زبان کے جو الفابیٹ ہیں، حروف تہجی ہیں، ان میں جو ہے نون
ہا واو یا ہی ہیں۔ ابھی تک آپ نے یہ بات سیکھی کہ حروف تہجی کی جو تعداد ہے وہ 28 ہے۔ اب اگلا پوائنٹ سمجھیں کہ یہ جو حروف تہجی ہیں ان میں 14 حروف ایسے ہیں جو حروف شمسی ہیں اور 14 حروف ایسے ہیں جو حروف قمری ہیں۔ اب شمسی اور قمری سے کیا مراد ہے؟ یہ میں یہاں پہ ویسے ان کو پڑھ دیتا ہوں۔ تا سا دال زا را زا سین شین صاد ضاد طا زا لام نون، یہ شمسی حروف ہیں، اور الف با جیم ہا خا عین غین فا قاف کاف میم واو ہا یا، یہ قمری ہیں۔ ان کو شمسی اور قمری اس لیے کہتے ہیں کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بعض الفاظ کے اوپر ال لگا ہوتا ہے اور بعض کے اوپر نہیں، جیسے کتاب الکتاب، قلم القلم، حدیقہ الحدیقہ۔ تو جو ال ہے وہ لگانے سے بعض ایسے حروف ہیں کہ ان میں جو لام ہے وہ نہیں پڑھا جاتا ہے، جیسے شمس ہے۔ لفظ شمس یعنی سورج، شمس کے اوپر جب ہم ال لگائیں گے تو یہ جو لام ہے نہیں پڑھا جائے گا، اش ہو جائے گا، یہ شد کی وجہ سے۔ الشمس، النور، بلکہ آپ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ ہل رحمان نہیں ہے، ہر، تو وہ جو رے ہے وہ حرف شمسی ہے، تو اس لیے رحیم بھی جو ہے وہ بھی آپ اس کے اوپر لام نہیں پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طرح قمری میں جو حروف قمری ہیں ان کے اوپر لام لازمی پڑھا جاتا ہے، جیسے البقرہ، القمر، القلم۔ تو ویورز، اب اس ویڈیو کو آپ ریپیٹ کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ابھی تک آپ نے 2 باتیں سیکھی ہیں کہ حروف تہجی کی تعداد 28 ہے عربی زبان میں، اور اس میں جو حروف ہیں 2 قسم کے، حروف شمسی تعداد 14، حروف قمری تعداد 14، اور لام تعریف ال کو کہتے ہیں۔ یہ جو ال ہے اگر شمسی پر لگتا ہے تو لام نہیں پڑھا جاتا، اور قمری پر ال لگتا ہے تو اس میں لام پڑھا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں نیکسٹ چیپٹر کی طرف۔ سو ویورز، اب آتے ہیں ہم درس نمبر 2 کی طرف۔ اس میں جو کوئی نئی بات آپ کے سامنے آتی جائے اس کو سیکھتے جائیں، اور ویڈیو ختم ہونے کے بعد آپ اس کو بار بار دیکھیں گے تو یہ ساری باتیں آپ کو یاد ہو جائیں گی۔ سب سے جو ضروری بات سمجھنے والی ہے وہ ہے اسم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کسی بھی زبان کے 3 بنیادی حصے ہوتے ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم جو ہے عربی زبان میں 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک مذکر اور ایک مؤنث، جیسے کہ انگلش زبان میں نہیں ہوتا، جیسے ٹیبل ہے، وال ہے، چیئر ہے۔ اب ٹیبل اس کی کوئی پہچان نہیں، یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، لیکن عربی زبان میں ایسا ہے۔ عربی زبان میں جو لفظ مذکر ہوتا ہے، یہی نقطہ سمجھنے والا ہے، جو لفظ مذکر ہوتا ہے اس کے آخر پر گول تے نہیں ہوتی، اور یاد رکھیں جس لفظ کے آخر پر گول تے نہیں ہوگی وہ مذکر ہوگا، اور جس کے آخر پر گول تے ہوگی وہ مؤنث ہوگا۔ یہی فارمولہ ہے سمجھنے والا۔ اب دیکھیں یہ لفظ ہے مدرستن، اس کے آخر پر گول تے ہے۔ ہم اردو زبان میں اس کو مذکر استعمال کرتے ہیں، یہ بہت اعلیٰ مدرسہ ہے، لیکن عربی زبان میں چونکہ اس کے آخر پر گول تے ہے لہذا عربی زبان میں یہ مؤنث ہے۔ اسی طرح لفظ کتاب، یہ ہمارے ہاں مؤنث ہے، یہ اچھی کتاب ہے، بہت اعلیٰ کتاب ہے، لیکن عربی زبان میں یہ لفظ مذکر ہے۔ تو یہ ہے مین پہچان۔ اب دوسری بات جو آپ نے سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اشارہ قریب کیا ہے اور اس میں اشارہ بعید کیا ہے۔ یہ بہت بنیادی سا لیسن ہے، دس از اے بک سے ہم نے سٹارٹ کیا ہے، تو یہ دیکھنا ہے کہ دس از اے بک، یہ ایک کتاب ہے، اس کو عربی زبان میں کیا کہیں گے۔ تو اسٹوڈنٹ آپ یہ بتائیں
کہ آپ آئے ہیں کلاس میں، یہ بتائیے کہ یہ جو لفظ کتاب ہے یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ سر یہ مذکر ہے، مذکر ہے۔ یہ آپ کیسے بتا سکتے ہیں کہ یہ مذکر ہے؟ کیونکہ لفظ کتابن ہے اور اس لفظ کے آخر میں گولتے نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، یعنی آپ کو یہ پہچان ہو گئی کہ جس لفظ کے آخر پر گولتے ہوگی وہ مؤنث ہوگا، اگر نہیں ہوگی تو وہ مذکر ہوگا۔ اچھا آپ سے ایک بات پوچھ لیتے ہیں، ایک لفظ ہے وردتن، پھول کو کہتے ہیں، گلاب کا پھول، وردتن، تو یہ کیا ہے؟ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ یہ مؤنث ہوگا یہ مؤنث ہوگا۔ کیونکہ اس لفظ کے آخر میں گولتے ہے، وردتن۔ ہاں یہی بات اب آپ نے جو سمجھنی ہے کہ عربی زبان میں یہ کے لیے یعنی دس کے لیے ہم ہاذا استعمال کرتے ہیں، کس کے لیے؟ مذکر کے لیے، مذکر کے لیے۔ اور جو مؤنث ہوتا ہے لفظ اس کے لیے ہم حاضی ہی استعمال کرتے ہیں۔ تو اب اس لیسن میں ویورز آپ نے دو باتیں سیکھ لی ہیں، ایک کہ عربی زبان میں جو نون ہوتا ہے دو قسم کا ہوتا ہے، ایک مذکر اور دوسرا مؤنث، اور جو مذکر ہوتا ہے اس کے لیے ہم اس میں اشارہ قریب حاضہ لگاتے ہیں جو مذکر ہوتا ہے، اور جو مؤنث ہوتا ہے اس کے لیے ہم حاضی ہی لگاتے ہیں۔ بس یہ بات سمجھنے والی ہے۔ تو دیکھیں دس از اے بک، اس کا ترجمہ ہوگا حاضہ کتابن، اور دس از اے اسکول، یہ ایک مدرسہ ہے۔ مدرسۃن کیونکہ اس کے آخر پر گولتے ہیں لہذا یہ ہو جائے گا حاضی مدرسۃن۔ اب آ جاتے ہیں تیسری بالکل نئی بات جو آپ کے لیے بالکل نئی بات ہوگی۔ اب کوئی بھی جو نون ہے، کوئی بھی جو اسم ہے وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، جمع میں جا کے وہ مؤنث ہو جائے گا۔ دوبارہ سمجھ لیں، کوئی بھی نون جو مذکر ہو یا مؤنث ہو، جب وہ جمع میں جائے گا، جب ہم اس کی جمع بنائیں گے تو وہ مؤنث ہو جائے گا۔ مطلب کہنے کا ہے کہ تمام اسماء جب پلورل میں چلے جاتے ہیں تو وہ جمع ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ لفظ کتاب مذکر ہے، اب یہ اس کی جمع ہے کتب۔ اگر ہم کہیں گے کہ دیز آر بکس، یہ کتابیں ہیں، تو ہم اس کے لیے حاضی کا لفظ استعمال کریں گے، حاضی کتبن۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کو سمجھ آئی ہے؟ جی۔ یعنی اگر کوئی لفظ جمع میں آ جائے گا، خواہ وہ مذکر ہو خواہ وہ مؤنث ہو، اس کے لیے جب ہم کہنا ہو کہ یہ کتابیں ہیں وہ مؤنث میں ہی۔ تو وہ مؤنث میں ہی آ جائے گا، حاضی کتبن۔ اسی طرح مدرسہ یہ آلریڈی ہی مؤنث ہے، تو یہ بھی جب پلورل میں آئے گا تو یہ بھی جو ہے اس کے ساتھ ہم لفظ لگائیں گے حاضی مدارسو۔ تو مدارسون اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ ایسا لفظ جو جمع میں ہو اور اس کا تیسرا جو حرف الف ہو تو اس کے ساتھ ہم جو ہے تنوین نہیں لگاتے۔ تنوین کا مطلب دو پیش، دو زبر، دو زیر، تو اس کے ساتھ صرف ایک پیش آئے گی، حاضی مدارسو۔ جیسے منظر کی جمع مناظر، حاضی مناظر، محفل کی جمع محافل، حاضی محافل۔ تو تین باتیں آپ نے ابھی تک سمجھ لی ہیں۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں اشارہ بعید کی طرف۔ اشارہ بعید اس کا مطلب ہے جب ہم کہتے ہیں کہ وہ فلاں چیز، وہ ایک کتاب ہے، وہ ایک گھر ہے، تو اس کے لیے ہم عربی میں ذالکہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ذالکہ کا مطلب ہے وہ، جیسے سورہ البقرہ کا سٹارٹ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو ذالکہ کا مطلب ہے وہ، اور کتاب چونکہ مذکر ہے اس لیے اس کے ساتھ ذالکہ کا لفظ آیا ہے بعید کے لیے، دور کے لیے۔ ذالکہ کتابن، دیٹ از اے بک۔ اب آتے ہیں واحد مؤنث کی طرف۔ اگر واحد مؤنث ہو تو اس کے ساتھ جیسے یہ مدرستن یعنی کہ گولتے لگی ہوئی ہے، لہذا یہ جو لفظ ہے یہ مؤنث ہے، اس کے ساتھ ذالکہ آئے گا یا تلکہ آئے گا۔ یہ اسٹوڈنٹ سے پوچھتے ہیں ہم، اسٹوڈنٹ ذالکہ مدرستن یا تلکہ مدرستن، تلکہ مدرسۃن، اس کی کیا وجہ ہے تلکہ لگانے کی؟ کیونکہ لفظ کے آخر میں تے ہے، گولتے ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں ویورز اگلے پوائنٹ کی طرف۔ اگر
اسم جو ہے نون جو ہے جمع میں ہوگا، تو جیسا کہ آپ کو بتایا ہے کہ جمع کی صورت میں وہ جو نون ہے چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو وہ مؤنث ہی بن جاتا ہے، اس کے ساتھ تل کا ہی آئے گا۔ یہ دیکھیے کتاب کی جمع کتب، وہ کتابیں ہیں، لہذا یہ ہو جائے گا تل کا کتبن۔ وہ سکولز ہیں، جیسے ہم نے ترجمہ کیا ہے دوز آر سکولز، تو یہ ہو جائے گا تل کا مدارسو۔ یہاں بھی یعنی کہ مدارسن نہیں کہا گیا کیونکہ یہ منتہی الجموع ہے۔ تو بات جو ہے ساری آپ کو سمجھا دی گئی ہے، اس میں جو نئی باتیں آپ نے سیکھی ہیں ان کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں کہ اسم جو ہے وہ عربی زبان میں دو قسم کا ہوتا ہے، ایک مذکر ایک مؤنث۔ مذکر کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر پر گولتے نہیں ہوتی اور اس کے ساتھ ہم ھذا یا ذالک استعمال کرتے ہیں۔ اور مدرسہ تم دیکھیں اس کے آخر پر گولتے ہے، جس لفظ کے آخر پر گولتے ہوگی لہذا وہ مؤنث ہوگا۔ ایک بات یہ سیکھی ہے، تو مذکر کے ساتھ ھذا لگاتے ہیں نزدیک کے لیے اور دور کے لیے ذالکہ، اور مؤنث کے ساتھ ہم ھذہ لگائیں گے نزدیک کے لیے اور دور کے لیے ہم تل کا لگائیں گے۔ جمع کی صورت میں ہم ھذہ لگائیں گے اور تل کا لگائیں گے دور کے لیے۔ تو یہاں پر ہم نے کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں تو ہم اسٹوڈنٹ سے اب پریکٹس کرواتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹ، یہ لفظ ہے بحرن، یہ پہلے بتائیے مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر۔ اچھا مذکر ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اس کے لفظ کے آخر میں گولتے نہیں ہیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، جس کے آخر پر گولتے نہیں ہوگی وہ مذکر ہوگا۔ اب ہم اس کو کہیں گے ھذا بحرن یا ھذہ بحرن۔ ھذا بحرن۔ اچھا، یعنی کہ یہ ایک سمندر ہے۔ ھذا شجرن یا ھذہ شجرن۔ ھذا شجرن۔ اب تھوڑا سا ٹرکی کر لیتے ہیں، یہ بتائیے یہ ایک قلم ہے، ہاں بتائیے۔ ھذا قلم۔ ھذا قلم، بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کہ شاید آپ بھول جائیں گے، تو قلم کی جمع ہوتی ہے اقلام۔ اگر ہم یہ کہیں کہ دیز آر پینز تو کیا اس کا ترجمہ کریں گے آپ؟ ھذا اقلام۔ ھذا اقلام۔ ھذا اقلام، یہ غلط ہو گیا نا، سوچیں۔ ھذہ اقلام۔ ھذہ اقلام ٹھیک ہے، لیکن وجہ؟ کیونکہ جب وہ جمع میں جائیں گے تو پھر جب بالکل ٹھیک ہے، یہی بات ویورز، یہی نقطہ سمجھنا ہے کہ لفظ یہ قلم اس کے آخر پر گولتے نہیں ہے، لہٰذا یہ مذکر ہے، لیکن جمع میں جا کے ہر یہ بتا دیں آپ کو جو مطلب کہ چیزیں جو ہیں، جو چیزیں ہیں، انسان اس میں شامل نہیں ہے، جو اشیاء ہیں ان کے لیے یہ فارمولہ ہے، لہذا یہ اقلام جو ہے یہ جمع میں جا کر مؤنث ہو جائے گا۔ اسی طرح وردتن، پھول کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہوتی ہے ورود، تو یہ پھول ہیں، کیا ہوگا؟ ھذہ ورود۔ بالکل ٹھیک ہے۔ حدیقہ کی جمع ہے حدائق، تو وہ باغات ہیں۔ تلک حدائقن۔ ہدائی کن۔ کن نہیں آئے گا، کو۔ حدائقو۔ یہ عربی زبان کا ایک فارمولہ ہے کہ اگر جمع میں تیسرا حرف الف ہوگا تو اس کے آخر پر تنوین نہیں آئے گی۔ حدائقو۔ سیارتن، گاڑی کو کہتے ہیں، تو اس کی جمع آئے گی سیاراتن، یہ یہاں پہ ہم لکھ کر بتاتے ہیں آپ کو، سیاراتن۔ سیاراتن، یہ گاڑیاں ہیں، اس کا ترجمہ کیجئے۔ ھذہ سیارتن۔ یہ سیاراتن کہنا آپ نے، ھذہ سیاراتن۔ ہاں گاڑیاں۔ سیاراتن تو ایک گاڑی ہے، سیاراتن جو ہے، زیادہ گاڑی۔ جیسے کہ آپ کو بتایا کہ 25-26 الفاظ ایسے ہیں جو مؤنث ہیں لیکن ان کے آخر پر گولتے نہیں ہے، تو اس کی ایک ایگزامپل لکھتے ہیں۔ جیسے ایک لفظ ہے ارض، زمین، اسی طرح سما۔ اگر ہم کہیں گے کہ یہ زمین ہے تو آپ کیا کہیں؟ ھذا ارضن یا ھذ، یہ پہلے میں یہاں پہ لفظ لکھتا ہوں پھر اس کا آپ ترجمہ کیجئے گا، الف رے اور ضاد۔ جی
ہاذا ارزن، کیونکہ اس کے آخر پر گولتے نہیں، کیا آئے گا؟ ہاذا ارزن یا ہاذی ارزن؟ ہاذہ ارزن۔ اچھا وہ کیسے؟ کیونکہ کچھ لفظ عربک کے ایسے ہیں جن کے آخر میں گولتے نہیں بھی یا پھر بھی وہ مؤنث ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو ویورز مجھے لگتا ہے کہ یہ چیپٹر نمبر 2 درس نمبر 2 جو ہے یہ مکمل ہو گیا۔ اس میں ہم نے آپ کو جو چیزیں بتائی ہیں وہ اب مزید بتانے کی ضرورت نہیں، آپ ویڈیو کو جو ہے آپ بار بار ریپیٹ کر کے دیکھیں، کیونکہ اساتذہ نے ہمیں بتایا ہے کہ جب تک آپ کسی چیز کو دہرائیں گے نہیں تو وہ ذہن میں نہیں بیٹھتی۔ تو آپ اس کو دہرائیں، بلکہ اس کی پریکٹس کریں، نئے نئے الفاظ لے کے ان کی پریکٹس کریں۔ تو آئیے اب چلتے ہیں اگلے چیپٹر کی طرف۔ جی ویورز اب آتے ہیں درس نمبر 3 کی طرف۔ یہ وائٹ بورڈ دیکھ کر آپ گھبرا تو نہیں گئے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بہت آسان لیسن ہے۔ یہ ہے ضمیر منفصل، نام ذرا مشکل لگ رہا ہے، لیکن اگر ہم اسے کہیں گے نا پروناؤن، جیسے انگریزی زبان میں ہوتے ہیں آئی، وی، ہی، شی، اٹ، یو، تو اسٹوڈنٹس کیا آپ جانتے ہیں پروناؤنس کیا ہوتے ہیں؟ جیسے بتائیے انگلش میں بتائیے کیا مثلا؟ آئی، وی، یو، دے، ہی، شی، یہ پروناؤنس ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں آئی کے لیے بھی ظاہر ہے عربی میں کوئی لفظ ہوگا، وی کے لیے بھی ہوگا، یہ جو ہے لیسن اسی سے متعلق ہے۔ تو ہم اس کو جو ہے شروع کرتے ہیں کہ یہ چارٹ اس لیے بنایا ہے تاکہ آپ آسانی سے اس کو ایک اسکرین شاٹ لے کر آسانی سے اس کو پھر دیکھ سکیں، پڑھ سکیں۔ اصل میں یہ جو 6 الفاظ ہیں یہاں پر، یہ ہیں تھرڈ پرسن جو ہوتا ہے وہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ انگریزی میں مذکر کے لیے صرف 2 ہی ہیں، ایک ہی اور ایک دے، یعنی واحد کے لیے۔ لیکن عربی زبان میں 2 کے لیے بھی مطلب کہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اگر کہنا ہو وہ 2 آدمی ہیں یا وہ 2 عورتیں ہیں تو اس کے لیے بھی جو ہے 2 کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ وہ یعنی ہی کے لیے لفظ ہے عربی زبان میں ہوا، ہوا، جیسے کہا جاتا ہے کہ ہوا راجلن، وہ ایک آدمی ہے، ہوا ولدن، وہ ایک لڑکا ہے۔ یا سورہ اخلاص جو ہے شروع ہوتی ہے قل ہوا، قل ہوا، آگے کیا ہے؟ قل ہوا، قل ہوا احد، قل هو اللہ، احد۔ قل هو اللہ احد۔ تو ہوا کا مطلب ہے وہ، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، تو ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ۔ یہ کلیئر ہو گیا۔ اب آگے چلتے ہیں کہ تھرڈ پرسن میں 2 کے لیے لفظ ہے ہما۔ اگر ہم نے کہنا ہو کہ وہ 2 لڑکے ہیں تو انگریزی میں ہم کہتے ہیں they are 2 boys، لیکن عربی زبان میں 2 کے لیے علیحدہ ہی لفظ ہے، وہ ہے ہما۔ تو اگر ہم عربی میں آدمی کو راجلن کہتے ہیں تو کہیں گے وہ 2 آدمی ہیں، ہما راجلان، اس کو ہم کہیں گے ہما راجلان۔ وہ 2 مسافر ہیں، ہما مسافران۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ الف اور نون کا اضافہ ہو جاتا ہے یا کھڑی زبر نون کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اچھا اسی طرح اب ہم چلے جاتے ہیں غائب مؤنث میں۔ غائب مؤنث میں بھی 3 صیغے ہیں، یعنی کہ ایک ہے ہیا، ہیا یعنی شی۔ عربی زبان میں شی کے لیے ہیا کا لفظ ہے۔ تو اگر ہم نے کہنا ہو کہ شی از اے گرل تو ہم کہیں گے ہیا بنتن، بنتن۔ تو عربی زبان میں گرل کے جو لفظ آتا ہے وہ ہے بنتن۔ جاریتن بھی کہتے ہیں، ہیا جاریتن، لیکن مستعمل جو ہے وہ بنتن، ہیا بنتن۔ اگر کہنا ہو وہ ایک معلمہ ہے، جی بتائیے کیسے کہیں گے؟ ہیا معلمتن، ہیا معلمتن، بالکل ٹھیک ہے۔ اور جب ہم نے یہ کہنا ہو کہ وہ 2 ٹیچرز ہیں تو ہم کہیں گے ہما معلمتان، ہما معلمتان۔ تو اس لیے جو مؤنث کے لیے بھی ہما کا لفظ ہے اور مذکر کے لیے بھی ہما کا لفظ ہے۔ البتہ جمع میں اگر ہم کہتے ہیں نا they are women تو اس کے لیے ہننا کا لفظ ہے، ہننا۔
हुन्ना, हुन्ना निसाउन, हम कहते हैं दे आर गर्ल्स, तो हम बिंतुन की जमा लेकर आएंगे, हुन्ना बनातुन। तो ये जो है आप अगर दोबारा सुनना चाहें तो वीडियो को आप रिपीट करके भी दे सकते हैं व्यूअर्स, इसलिए हम लेसन को जल्द अज जल्द खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो 6 जो है सीगे, ये थर्ड पर्सन के लिए है, इनको हम अरबी जुबान में कहते हैं गायब के सीगे, गायब मुजक्कर और गायब मुअन्नस। अब चलते हैं सेकंड पर्सन की तरफ, वो है हाजिर। हाजिर में भी सेकंड पर्सन, जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं यू, तो उसके लिए जो है उसके लिए भी 6 सीगे हैं, वाहिद तस्निया जमा, वाहिद तस्निया जमा। तस्निया का मतलब है 2 के लिए। तो वाहिद मुजक्कर के लिए लफ्ज होता है तुम, जो है अंता, ठीक है। मसलन तुम एक उस्ताद हो तो हम कहेंगे अंता उस्ताजुन। अरबी जुबान में है के लिए जो है कोई अरबी नहीं होती, जैसे कहते हैं ना वो एक लड़का है, तो इंग्लिश में तो है ही इज ए बॉय, इज है, लेकिन अरबी जुबान में नहीं है। हुआ बलदुन, इसमें सिर्फ 2 ही लफ्ज आते हैं। अच्छा जी, वाहिद में अंता, जैसे अंता समीउल अलीम के अल्लाह ताला तू सुनने वाला और जानने वाला है। अंता लफ्ज बहुत आम है। तो अगर हम अरबी जुबान में लफ्ज होता है कौन के लिए, पूछना ना तुम कौन हो, कौन के लिए, जैसे हु आर यू, कौन के लफ्ज है मन, मीम जबर नून मन। अगर सवाल बनाए इसका कि तुम कौन हो, क्या बनेगा? मन अंता। मन अंता। वो आगे से मैं को कहते हैं अना, वो कहेगा अना उस्ताजुन, अना मुअल्लिम, अना तालिब, वो मिसरा हाजा। तो अंता यानी तुम, और 2 के लिए अंता से ही बन जाएगा अंतुमा, तुम 2 तालिब इल्म हो। मुजक्कर के लिए अंतुमा तालिब से तालिबान, तो मुअल्लिम से मुअल्लिमान, यानी या तो खड़ा जबर नून लगता है या अलिफ और नून आगे लग जाता है। तो जमा के लिए जो लफ्ज है वो है अंतुम, यानी तुम सब टीचर्स हो, यू आर ऑल टीचर्स। अंतुम असातिज़ा, अंतुम मुअल्लिमून। क्लियर हो गया? ठीक है। अब हम आते हैं मुअन्नस की तरफ। अगर किसी मतलब के फीमेल को, खातून को कहना हो कि तुम एक मुअल्लिमा हो, तो हम उसके लिए अंता नहीं बोलते, उसके लिए हम बोलेंगे अंती। अंती मुअल्लिमतुन, अंती मुदर्रिसतुन, अंती बिंतुन। तो अंतुमा मुजक्कर और मुअन्नस दोनों के लिए यकसा है। तुम दोनों फीमेल टीचर्स हो, अंतुमा मुअल्लिमतान। अच्छा, जमा में जो लफ्ज है वो है अंतुन्ना। सेकंड पर्सन में तुम कहना हो, तुम सब खवातीन हो, तो हम कहेंगे अंतुन्ना निसाउन, अंतुन्ना बनातुन। अब आ जाते फर्स्ट पर्सन, आई और हुई। फर्स्ट पर्सन में जो लफ्ज है वाहिद के लिए, ये याद रखें कि फर्स्ट पर्सन यानी आई और हुई के लिए मुजक्कर मुअन्नस एक ही है, यानी आदमी भी यही कहेगा अना मुअल्लिम, और खातून भी यही कहेगी अना मुअल्लिमा। तो इसमें तस्निया जो है और जमा दोनों के लिए नहनु का लफ्ज है। नहनु का मतलब हम, यानी नहनु मुअल्लिमून, नहनु मुअल्लिमात। अगर 2 के लिए भी बोलते हैं नहनु मुअल्लिमान, नहनु मुअल्लिमतान। अच्छा जी, ये जो है आगे हमने इनको अंग्रेजी में भी लिख दिया है। तो व्यूअर्स, अब यहाँ पर आइए प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे ये वाजे करके जरा लिखे गए हैं। तो ये देखिए, अगर कहना हो वो एक तालिब इल्म है, हुआ तालिबुन। अगर कहना हो वो दोनों तालिब इल्म हैं, हुमा तालिबान। ये देखिए, यहाँ पर हमने हरफ बा के ऊपर खड़ा ज़बर डाला है। तो जदीद अरबी जुबान में जो है वो उन्होंने अलिफ और नून का इजाफा कर दिया है, लेकिन कुरान हकीम या पुरानी कदीम अरबी जुबान में, पुराने
جو کتابیں ہیں ان میں جو ہے با کے آگے الف نہیں ہے، وہ با کے اوپر کھڑا زبر ہے. جیسے قرآن حکیم سورہ رحمان میں ہے جنتان، تو جنتان تال زبر الف نہیں ہے، تا کے اوپر صرف کھڑا زبر ہے. تو ہما طالبان، وہ دو طالب علم ہیں. اچھا یہ جو لفظ ہے طلبتن، یہ مذکر میں یہ جمع ہے. اکثر جو لوگ اس کو طلبہ کہہ دیتے ہیں، طلبہ تنظیمیں، طلبہ، یہ نہیں ہے. اصل لفظ ہے طلبہ. طلبہ یعنی حرف تا، لام، با تینوں پر زبر ہے. تو اب آپ بتائیں کہ ہم طلبتن یہ ٹھیک ہے یا ہن طلبتن ٹھیک ہے؟ ہم طلبتن تھی. اچھا راجلن کہتے ہیں آدمی کو، ٹھیک ہے، اور راجلن اس کا تسنیہ ہو جائے گا، الف نون لگائیں تو رجلین، رجلان. رجلان. یہ رجلین جو ہے یہ ابھی آگے جا کر آپ کو بتائیں گے کہ جو تسنیہ جو ہے یہ نسبی حالت میں کیسے ہو جاتا ہے یا مطلب کہ اس کسری حالت میں کیسے چلا جاتا ہے، یہ بعد میں ہم بتائیں گے، یہ ذرا مشکل چیز ہے. تو ابھی آپ نے یہی سمجھنا ہے کہ ہما رجلان اس کو کہتے ہیں تسنیہ. تو اگر کہنا ہو کہ وہ سب مرد ہیں تو پھر ہم کیسے بولیں گے؟ ہم رجلان. نہیں، سب کے لیے، یہ تو تسنیہ ہے نا. رجلان تو دو کو کہتے ہیں. رجلن کی جمع کیا ہے؟ رجال. ہم رجال. ہم رجالن، کیا لفظ آ جائے گا؟ ہم رجالن. ہم رجالن، بالکل ٹھیک ہو گیا. ہوا طالبن، ہی از اے اسٹوڈنٹ. ہما طالبان، دے آر ٹو اسٹوڈنٹس. ہم طلبتن، دے آر آل اسٹوڈنٹس. یعنی more than two, then we use here the word whom. Hiya talibatun, hiya matlab she is a student. Huma talibatan, they are two female students. Hunna talibatun, they are female students more than two. اب آ جاتے ہیں سیکنڈ پرسن میں یو کے لیے، مذکر کے لیے، کہ یو آر اے مین، انت رجل، انت معلم، تم ایک معلم ہو، یعنی میل کے لیے. انتما معلمان، تم دو ٹیچرز ہو، یعنی انتما معلمان. یہاں پر میں نے الف کا اضافہ کیا ہے کیونکہ دونوں طرح رائج ہے. انتم معلمون، انتم کہتے ہیں سب کے لیے، انتم معلمون، تم سب ٹیچر ہو. یہ مذکر کے لیے ہے انت، انتما، انتم. اب مؤنث کے لیے دیکھیے انتی معلمتن. اگر کوئی فیمیل ہے، کوئی خاتون ہے تو اس کو کہنا ہے تم یہ ہو، تو اس کے لیے ہم انتی یوز کریں گے. اس کوئی ہم اور لفظ لے لیتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ تم ایک مسافرہ ہو تو کیسے کہیں گے ہم؟ انتا مسافرتن، انتی مسافرتن، انتی مسافرتن. انتما معلمتان، انتما مسافرتان، انتن معلمات. تو انتن مسافرات، انتن صابرات، انتن قانتات، اسی طرح انتن مومنات. بالکل ٹھیک ہے. اور میں کے لیے لفظ ہے انا، میں، انا مسلم، میں مسلمان ہوں. وہ کہتے ہیں نا من انت، تم کون ہو؟ تو اسے بندہ کہتا ہے انا مسلم، انا من الپاکستان، میں پاکستان سے ہوں. انا مسلمتن، تو میں ایک مسلم عورت ہوں. دونوں کے لیے انا آتا ہے. نحنو مسلمون. اچھا یہاں پہ نحنو جو ہے یہ تسنیہ دو کے لیے بھی نحنو ہی آئے گا. جیسے ہم کہیں گے نحنو مسلمان، ہم دو مسلمان ہیں. نحنو مسلمتان، ہم دو مسلمان عورتیں ہیں. نحنو مسلمون یہ مذکر کے لیے نحنو تو آ گیا، ہم سب مسلمان ہیں. نحنو مسلمات، ہم مسلمان عورتیں ہیں.